السلام علیکم ناظرین۔ آج افطاری سے پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کر چکا تھا اور اب پھر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، بلکہ ایسے کہیں کہ مخاطب ہونا پڑ رہا ہے۔ ایک ایسی سنسنی خیز کیس کی کہانی آپ کو سنانی پڑ رہی ہے، کیونکہ یہ ابھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ چل رہا ہے کام، تو میں نے سوچا کہ آپ کو جو اطلاعات آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ تو اس کہانی میں آپ کو خاندانی رنجش، پھر بیرون ملک بیٹھ کر قتل کی منصوبہ بندی، سیاسی اور پولیس تعلقات، اور آخر میں پھر ایک ڈرامائی انجام، یہ سب کچھ اس کہانی میں شامل ہے۔ تو تھوڑا میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ ایک سوراب سائیکل ہوا کرتی تھی، جو ہم بھی جب بچپن میں ہمیں والدین نے لے کے دی تھی تو 6 دن نیند نہیں آئی تھی۔ تو یہ کہانی سوراب سائیکل کے مالک الحاج محمد امجد قاضی کے خاندان کی ہے۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ ایک ایسا شخص جس کا نام تھا جی نعمان کیسر۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ پورے سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے کہ جی وہ اسپین سے آیا ہوا ایک بزنس مین ہے، تو اس کو سی سی ڈی نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، وہ بہت بڑا بزنس مین ہے۔ تو ناظرین، بظاہر یہ مہنگے کپڑے پہننے والا، اینک لگائے، ایک مہذب اور کامیاب کاروباری شخص دکھائی دینے والا یہ آدمی دراصل ایک انتہائی شاطر اور صبر آزما منصوبہ بندی کرنے والا قاتل تھا۔ اب تفصیلات یہ ہیں کہ نعمان کیسر کی جو بہن تھی، اس کی شادی الحاج محمد امجد قاضی کے سب سے چھوٹے بیٹے، یعنی وہی سوراب سائیکل والوں کے سب سے چھوٹے بیٹے معاذ سے ہوئی تھی۔ تو کچھ عرصے بعد گھریلو ناچاکی کے باعث میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی۔ اختلاف جو ہے وہ نعمان کیسر کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا۔ اس کی نظر میں اس ناچاکی کی صرف اور صرف ایک ہی سزا تھی، اور وہ سزا تھی موت۔ تو ناظرین، نعمان کیسر خود پاکستان میں نہیں تھا، وہ بیرون ملک تھا، اور وہ بیرون ملک بیٹھ کر اس پورے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ آبویسلی بیرون ملک سے مراد یہ ہے کہ وہ اسپین اور دبئی، اسپین کا وہ شہری ہے اور دبئی بھی اس کا آنا جانا تھا۔ تو اس نے اپنے جو بہنوئی کے گھر کی نگرانی کے لیے ایک انتہائی منظم طریقہ کار اختیار کیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ مقتول کے گھر کے سامنے کرائے پر ایک مکان حاصل کیا، اور اس مکان میں خفیہ طور پر کیمرے نصب کرا دیے، یعنی باہر لگا دیے، اس کے سامنے والا مکان لے لیا، اور کیمروں کے ذریعے مقتول کے گھر آنے جانے والے ہر شخص اور ہر حرکت کو نعمان کیسر دبئی یا وہاں پہ جہاں کا رہائشی ہے اسپین میں، یہ بیٹھ کر خود مانیٹر کرتا تھا۔ مہینوں تک نگرانی کی گئی، مقتول کے روزمرہ کے معمولات کا جائزہ لیا گیا، اور پھر اس نے قتل کے لیے 2 ایسے نوجوانوں کو منتخب کیا جو جم ٹرینر تھے۔ یہ دونوں نوجوان باڈی بلڈنگ اور فٹنس ٹریننگ سے وابستہ تھے، جسمانی طور پر مضبوط اور ایکشن کرنے کے قابل سمجھے جاتے تھے۔ تو نعمان کیسر نے انہیں بہت بڑا لالچ دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر وہ یہ قتل کر دیں تو یہ انہیں اسپین لے جا کر وہاں کی نیشنلٹی دلوا دے گا۔ اب بیرون ملک جانے اور یورپی نیشنلٹی کے خواب نے ان نوجوانوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اس خطرناک منصوبے کا حصہ بننے پر تیار ہو گئے۔ چنانچہ ان دونوں اجرتی قاتلوں نے منصوبے کے مطابق واردات کر ڈالی اور سوراب سائیکل کے مالک الحاج محمد امجد قاضی کے نوجوان بیٹے معاذ کو قتل کر دیا۔ واردات کے بعد یہ دونوں دبئی فرار ہو گئے، لیکن پنجاب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں شوٹرز کو گرفتار کر لیا۔ اچھا، عدالت میں مقدمہ چلا اور بعد ازاں دونوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس سارے عرصے میں یہ جو مین شخص ہے، یہ
اس نے تو یعنی استثناء حاصل کر لیا نا کہ جی میں تو تھا ہی بیرون ملک، بہرحال یہ باہر تھا۔ تو ادھر جو یہ یعنی پھر پولیس نے کیا کیا کہ یہ جو مرکزی ملزم ہے نعمان قیصر، تو اس کے نام کے جو ریڈ وارنٹس ہیں وہ ایشو کروائے۔ اچھا یہاں پہ ناظرین ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے، جو یہ نعمان قیصر ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ بہت با اثر شخص یہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے سفارشیوں میں اب میں آپ کو کیسے بتاؤں، مسلم لیگ کاف کے ایک انتہائی سینئر رہنما جو سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، ان کے صاحبزادے اس کے پیچھے اس کی سفارشیں کرنے والوں میں ججز کو، پولیس کو، افسروں کو ان کا نام آتا ہے۔ اچھا ملزم کا جو اصل کاروبار ہے نا، یہ اسپین میں اس کے کوئی ہوٹلز وغیرہ کا کام ہے، بہت یہ تکڑی اسامی ہے۔ ذرائع ہمارے یہ بتاتے ہیں کہ اس کے جو ہوٹلز ہیں اس میں جو اکثر پاکستان سے جو سیر و تفریح کے لیے جو سینئر پولیس افسران ہیں نا اور اس قسم کے ایڈمنسٹریشن کے افسران ہیں، وہ جب جاتے تھے تو یہ ان کے لیے اس نے ان کو ہوٹل روم بھی میں جگہ بھی دے دینی۔ ظاہر ہے سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ قیام اور طعام کا ہوتا ہے، وہ یہ پورا کر دیتا تھا۔ وہاں مفت رہائش، گاڑی اور دیگر سہولیات، حتیٰ کہ بعض موقع پہ اور جو شراب اور جو دیگر تفریحی انتظامات بھی مبینہ طور پہ یہ کرتا تھا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ملزم کے پولیس کے اندر اچھے خاصے تعلقات بن چکے تھے۔ اب ریڈ وارنٹ جب جاری ہوا تو ریڈ وارنٹ جاری ہونے کے بعد جو اسپین کی جو قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ہیں، انہوں نے نعمان قیصر اور اس کے خاندان کی خواتین کو وہاں پولیس اسٹیشن میں باقاعدہ حاضری کا پابند بنا دیا۔ اب یہ جناب جب وہاں پہ اس کی حاضریاں شروع ہوئیں تو اس کا تو کاروبار جو ہے وہ وہاں پہ بڑی اس کی ٹور ٹار تھی، یہ بڑا وہاں پہ خراب ہوا۔ تو اس دباؤ کے باعث بالآخر اس صاحب بہادر کو پاکستان میں واپس آنا پڑا۔ پاکستان جو ہے پہنچا، اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ حیرت انگیز صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی، وہ یہ کہ گرفتاری سے پہلے اس ملزم کو مبینہ طور پر ایلیٹ فورس کے ایک سینئر افسر جو ایس ایس پی رینک کے تھے، اور وہ پہلے کسی اور محکمے میں یعنی شاید جیسے نہیں ہوتے فوج سے ریٹائر ہو کے کرنل شرنل تھے اور پھر ابھی یہ پولیس میں ایس ایس پی تھے، ان کی جانب سے ایک حفاظتی گاڑی بھی فراہم کر دی گئی۔ یہ تاریخوں پہ جاتا تو وہ پولیس کی گاڑی جو ہے وہ اس کے ساتھ چلتی، یعنی قتل کے مقدمے میں مطلوب شخص پولیس کی حفاظتی گاڑی کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ بعد میں اس نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں بھی دائر کر رکھی تھی اور پھر اس کی بیل ظاہر کینسل ہو گئی اور یہ جیل چلا گیا۔ اور ان درخواستوں میں اس نے موقف اختیار کیا تھا کہ اسے خدشہ ہے کہ سی سی ڈی اسے جعلی مقابلے میں مار سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اگین ایک ایسا قصہ ہے کہ یہ جو جتنے بڑے بدماش ہیں، وہ جو فیصل شفقت تھا وہ بھی پہلے اس نے ویڈیو بنائی کہ جی میں جو ہے نا پاکستان جا رہا ہوں، میری صلح ہو گئی ہے، یہ وہ، اور پھر جو ایک مشہور و معروف جو تیفی بٹ ہے اس کی بھی بڑی جناب کہانی تھی، وہ بھی ایک سلسلہ تھا اس کا بھی۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ انہوں نے ایک وتیرہ بنایا ہوا تھا کہ جناب آپ باہر چلے جائیں اور باہر شوٹر ہائر کریں اور شوٹروں کے ذریعے کام کرا دیں اور پاکستان کی پولیس کی پہنچ سے پھر آپ دور ہیں۔ تو بہرحال وہ میں بات کر رہا تھا کہ جو ہائی کورٹ میں پھر درخواستیں بھی پیش ہوئیں، درخواستوں میں جو ہے وہ سی سی ڈی پنجاب کے جو سربراہ ہیں اپنا سہیل ظفر چٹھا صاحب، انہوں نے ان کو عدالت کو یقین دہانی کرانی پڑی کہ جی ملزم کے ساتھ سی سی ڈی کوئی ایسا غیر قانونی قدم وہ نہیں اٹھائے گی۔ اچھا اب ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ آج جو اس کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں واقعہ کیا ہوا ہے۔ تو گرفتار تو یہ ہو چکا تھا، لیکن یہ ایک اور کیس میں رحیم یار خان جو پولیس ہے اس کو یہ مطلوب تھا، رحیم یار خان پولیس کو۔
ایک منٹ جی، وہ کرنا ہے۔ تو اب یہ وہاں پولیس کے پاس ریمانڈ پر تھا، تو پولیس کے مطابق اسی ریمانڈ کے دوران اچانک ملزم کے ساتھی اسے چھڑانے کے لیے پہنچ گئے۔ اس موقع پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور ساتھیوں کی فائرنگ سے جیسے بھی پولیس مقابلے میں نعمان کیسر جو ہے وہ شدید زخمی ہو گیا اور بعد ازاں یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ اب ایک ایسا شخص جو بیرون ملک بیٹھ کر قتل کی سازشیں بناتا تھا، جو اپنے اثر رسوخ اور تعلقات پر بھروسہ کرتا تھا اور جو سمجھتا تھا کہ وہ ہمیشہ قانون سے بچ نکلے گا، بالآخر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ چلے سی سی ڈی کے ذریعے نہ صحیح، وہ دوسری کسی پولیس جس نے عدالت میں نہیں بتایا ہوا تھا اس کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ تو یہ ناظرین، یہ کیس ایک قتل کی جو کہانی نہیں ہے، بلکہ لالچ، طاقت، اثر رسوخ اور انسانی کمزوریوں کی بھی ایک تلخ داستان ہے۔ تو اب اس کیس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا یہ جو ہے سی سی ڈی تو یہ نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے رحیم یار خان پولیس کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے اس کا، تو کیا ایسے لوگوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ عدالتوں میں ان سب اس طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیں، یا پھر اب جو یہ زیرو ٹالرنس کی یہ پالیسی ہے پنجاب گورنمنٹ کی، یا پھر یہ پریویل کرے؟ کیوں کہ آج یہ دوبارہ سے بارہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو کہتے ہیں نا پولیس کی زبان میں کہ جی حکومت تو بڑا بدماش کوئی نہیں ہوتا، یعنی اسٹیٹ سے بڑا کوئی بدماش نہیں ہوتا۔ تو جب اسٹیٹ سیدھی ہو جاتی ہے نا بدماشوں کو، اچھا پھر ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، آخر میں جاتے جاتے میں آپ سے بات کروں، لوگ یہ بھی مجھے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ یہ ملزم اتنے اچھے کیوں ہو گئے ہیں کہ یہ وہاں سے یہ واپس آ جاتے ہیں، خود بخود ہی واپس آ جاتے ہیں۔ اس بارے میں بھی آپ ضرور رائے لکھیں کہ خود بخود واپس کس طرح آندے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔